السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں ناتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، بہت ساری خبریں ہیں جس کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کرنا تھا، لیکن ایک خبر جو کہ سب سے بڑی خبر بن گئی اور آج کی کم از کم سب سے بڑی خبر بن گئی وہ یہ کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جن کی 20 سال کی وہ خود کہتے ہیں کہ ان کی وابستگی پی ایم ایل این کے ساتھ، اور اس کے بعد جو پی ایم ایل این لندن ہے اس کے وہ اپنے آپ کو ترجمان بھی کلیم کرتے ہیں، نسیم حیدر شاہ صاحب، آج انہوں نے ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور جو ارشد شریف شہید کو قتل کیا گیا، ان کی جو سازش تھی وہ لندن میں تیار ہوئی، اور اس سازش میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اس میں ان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری ایک چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا یہ پلاننگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا مریم نواز کو پاکستان سے لندن آنے دیں، اس کے بعد اس پر ہم کریں گے۔ نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹرز موجود ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں بھی تھے جس میں یہ منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ اچھا فواد چودھری صاحب، میں ارشد شریف صاحب پہ بھی آتی ہوں، لیکن جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ لوگ بضد تھے 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے میں۔ ایک تو جن کے جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فوجی افسر، دوسرے شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، تو میں اگر شاید میں غلط نہیں ہوں تو پھر یہ شکوک و شبہات، کیا اسی کی کوئی شک تھا آپ کو کہ لندن میں سازش تیار ہوئی ہے؟ اور آپ کو کتنے % یہ لگتا ہے کہ یہ جو نسیم حیدر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس میں حقیقت بھی ہوگی؟ نالیہ، سب سے پہلے تو دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہے سپریم کورٹ نے جو بڑے پاکستان میں واقعات ہوئے، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اس کے بعد ارشد شریف کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، پوری سپریم کورٹ کے سامنے سارے پاکستان کے سینیٹر 10 دن سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کمیشن نہیں بنایا۔ اور اگر آپ باقی سو موٹو کیسز دیکھیں کہ جس قسم کے سپریم کورٹ نے لیے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ ان کیسز کی کو جو اہمیت دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی، جو بڑا نامناسب بات ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا عمران خان کا، اس کے اوپر کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملوث ہیں؟ اگر آپ سیریز آف ایونٹ دیکھیں کہ جو عمران خان کے اوپر جس شخص نے جو قاتلانہ حملہ کیا، اس نے جو بیان دیا، اس کے اندر جو ورڈز یوز ہوئے، یہ سب سے پہلے 1 مہینہ پہلے جو پی ایم ایل این کے میڈیا سیل کے لوگ ہیں انہوں نے سب سے پہلے یوز کیے۔ پہلے وقار ستی کی ایک ویڈیو آئی جس کے اندر ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے اس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد جاوید لطیف نے، مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، جو پی ٹی وی کے اوپر 3 دن اس کے اوپر پروگرام کیے گئے، اور اس کے بعد ان کے اوپر پرچے ہوئے۔ اس کے بعد جو ان سے جڑے ہوئے صحافی ہیں انہوں نے مسلسل یہ کیمپین کی کہ عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور پھر وہ سارا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ سو جو چین آف ایونٹس ہے وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ عمران خان کے اوپر حملہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اور ان کی جو اسیسینیشن کا پلان کیا گیا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا تھا۔ اس کو کیا رنگ دینا ہے اور اس سے کیسے جان چھڑانی ہے وہ بھی پلان کیا گیا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لندن میں جو دعویٰ ہوا کہ ان کے لوگوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اس منصوبہ بندی میں انوالو تھے، وہ اس میں شامل تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ وہاں پر آ جائیں، تو اس میں آپ کو حقیقت لگتی ہے؟ کیونکہ آپ تو شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے سوچے بیٹھے تھے۔ دیکھیں نا، یہ سارے تو چین آف ایونٹس کا حصہ ہے نا۔ اب آج یہ جو تسنیم صاحب ہیں، یہ ایک پی ایم ایل این کے 20 سال سے ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں۔ نواز شریف جو ہیں وہ زیادہ تر عرصہ رہی لندن ہے، ان کی پراپرٹیز وہاں ہیں، ان کے لوگ وہاں ہیں، ان کی مینجمنٹ وہاں ہے، سو ان کا تمام تر جو سارا دار و مدار ہے وہ اپنے لندن کے سیٹ اپ کے اوپر ہے۔ اور یہ تسنیم صاحب جو ہیں یہ یو کے نون لیگ کی سیٹ اپ کا ایک بڑا کلیدی جو ہے وہ رکن ہے۔ اب لندن جیسے ملک میں، لندن پاکستان کے عدالتی نظام نہیں ہے، لندن پاکستان کا انویسٹیگیشن سسٹم نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے کسی پہ اتنا بڑا الزام لگائیں گے اور اس کے بعد آپ کا خیال ہوگا کہ وہاں پہ کانسیکوینس نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے پریس کانفرنس کی ہوگی،
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنے لائرز کے ساتھ مشورہ کر کے چیزیں کر کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے جو میٹنگز جن کا حوالہ دیا ہے وہ بڑی اسپیسیفک ڈیٹ انہوں نے جو ہیں وہ بتائی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، بڑی امپورٹنٹ یہ کام ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اس کے اوپر کتنی سیریس انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اچھا، انویسٹیگیشن چودھری صاحب، آپ انویسٹیگیشن کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جن پہ الزام ہے ظاہر ہے ان کے بھائی کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی حکومت ہے، اور اداروں پہ تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پتہ نہیں کتنا اعتبار ہے، تو پھر اب انویسٹیگیشن ڈیمانڈ آپ لوگ کس سے کریں گے؟ یہ اس میں نا جو مین انویسٹیگیشن عمران خان صاحب والا پارٹ ہے، اس کے اوپر تو ایک جے آئی ٹی اب بنی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی، اور وہ انویسٹیگیٹ کر رہی، اور وہی ظاہر ہے کہ ان کو بھی شامل تفتیش بھی کرے گی، بیان لے گی، کیا کرے گی. اس کے مطابق اگر جو معاملات ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے بڑھانے ہیں وہ تو بڑھائیں گے. اب جو دوسرا اس کا حصہ ہے جو ارشد شریف صاحب والا، دیکھیں اس کے اوپر اب ہم کیا سپریم کورٹ سے اور ہم کس طرح سے کہیں. یہاں پہ تو ایک جج کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے کسٹوڈیل ٹارچر کے باوجود ریمانڈ دے دیا ہے، وہ اتنا بڑا کنٹیمپٹ ایشو بن جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو بلا کے عدالت میں جو ہے وہ باتیں سناتے ہیں. یہ ایک بند کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ خود کو سمجھتے تو بہت بڑے معزز، اور اصولی طور کے اوپر تو جو انسانوں کی جو عام لوگوں کے رائٹس ہیں اگر ان کے لیے آپ کھڑے ہوں تو پھر ہی آپ کی جو ہے وہ عزت ہوتی ہے. چلیں بہرحال انویسٹیگیشن تو ہوگی، اور پھر ظاہر ہے تھوڑی کلیئرٹی بھی اللہ کرے کہ اس میں آئے، اور اگر جو بھی اس سے ملوث ہے ان کو سزا بھی ملے اور وہ قانون کے چکنجے میں بھی آئے. بٹ چودھری صاحب، کل سے جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی وہ پنڈی آئیں گے، تو اس کو لے کر بڑا ایک شور و غل بھی مچا ہے کہ پنڈی ہی انتخاب کیوں ہے، اور ڈیٹ کو لے کر بھی ہے. ایک امپریشن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نئے آنے والے چیف ہیں ان پہ دباؤ ڈالا جائے، دوسری طرف اپنی مرضی کا چیف لگانے کی کوشش جو کہ حکومت ایک بات کر رہی ہے. تو اس سے آپ لوگ واقعی پیچھے ہٹ گئے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی چیف لگے تو وائی پنڈی؟ یہ مرضی کا چیف تو ہوتا کوئی نہیں ہے، مرضی کا چیف نہیں ہوتا. چیف جو ہے وہ ادارے کا چیف ہے، اور بڑا پاورفل ادارہ ہے، وہ اپنا آپ ہی جو مفاد کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور ہمارا اس وقت مدعا یہ ہے کہ پاکستان یا تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور پاکستان کو ڈوبتا دیکھیں جس طرح سے زیادہ تر میڈیا کر رہا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سٹرگل کریں اور ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں، اور اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اس تحریک میں عمران خان نے اپنا خون دیا ہے، تحریک انصاف. وائی پنڈی سر؟ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پنڈی کیوں؟ وہ پنڈی تو کیونکہ اسلام آباد کے سے پہلے سب سے بڑا شہر پنڈی ہے، اس لیے پنڈی میں تو پہلا جو ہے وہ پڑاؤ ہوگا، پھر انشاءاللہ پنڈی سے آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور ان آرمی چیف کا جانا یا الیکشن کا دباؤ، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں؟ وہ اس کا مین دیکھیں اس حد تک تو ضرور ہے کہ ہمیں امید یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایون جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے بھی یہ دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا ساتھ دینے کا مطلب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو اپنے خلاف کرنا ہے. لہذا وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ میں سوچ ہے اب بھی کہ وہ اس حکومت کے تمام گناہ اپنے سر پہ نہیں لے سکتے. اچھا بلاول، امید یہی ہے. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بڑا ایک امپورٹنٹ، ایک تو انہوں نے دھمکی دی صدر کو کہ اگر انہوں نے کچھ ایسا ویسا کیا، گڑبڑ کی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک خدشہ یہ ہے کہ جو سمری صدر مملکت کو بھجوائی جائے گی یا تو وہ واپس کر دیں گے، کوئی اعتراض لگا دیں گے، سائن نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ جو بھی کریں گے عمران خان صاحب کی تائید حاصل ہوگی. تو ایسا کوئی ممکن ہے؟ ایسے کوئی اشارے ہیں کیا اس میں؟ نہیں دیکھیے، ہم آرمی چیف کا جو تعیناتی ہے اس کو ہم غیر متنازع ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کے ادارے کو سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس لیے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کی تعیناتی انتہائی غیر متنازع ہو رہے، یا جتنی کم از کم رہ سکتی ہے اتنی غیر متنازع رہے. صدر مملکت انشاءاللہ آئین کے مطابق ہی کام کریں گے، اور جو آئین کے مطابق جو بھی چیز ہوگی وہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا خدشات ہیں کہ وہ تڑیاں لگا رہے ہیں صدر کو؟ بلاول صدر کو تڑیاں نہیں لگا رہے، تڑیاں وہ کسی اور طرف لگا رہے ہیں.
لیکن جب سے اینٹ بجا دیں گے والی اسٹیٹمنٹ زرداری صاحب کو الٹی پڑ گئی، اس کے بعد سے ان کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ نام وغیرہ نہیں لینا، تو وہ جدھر دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کدھر یہ اپنا بلاول صاحب کدھر دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے، لہٰذا وہ جانے اور وہ جانے۔ اچھا، کیا آپ کی معلومات کے مطابق نام اب تک فائنل ہوا ہے؟ سمری موو ہو گئی ہے پی ایم آفس میں؟ دیکھیں جو ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ ابھی تک یہ نام کی سمری کم از کم موو جو ہے وہ نہیں ہوئی، کیونکہ سمری موو ہوگی تو پھر ایک پبلک چیز ہو جائے گی۔ زرداری صاحب اتحادی آن بورڈ ہیں، ایک پیج پر ہیں نام فائنل ہونے کے حوالے سے؟ یہ کون کون؟ زرداری صاحب، میاں نواشی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ تو ہوں گے آن پیج۔ دیکھنا یہ ہے کہ ادارہ اور یہ ایک پیج پہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمیں کیا پتا، دیکھتے ہیں۔ نہیں، آپ کو نہیں لگ رہا کیا؟ دیکھیں اگر معاملہ جو ہے وہ اتنے سیدھے ہوتے تو اب تک نام آ چکا ہوتا۔ یعنی معاملہ سیدھے نہیں ہے بٹوین انسٹیٹیوشن اینڈ گورنمنٹ؟ ظاہر تو جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے، ادروائز تو کوئی ایسا ایشو ہونا نہیں چاہیے۔ نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں ادارہ کسی اور کو چاہ رہا ہے، گورنمنٹ کسی اور کو چاہ رہی ہے؟ اپیرنٹلی لگ تو رہا۔ تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بہت بڑی خبر آئی ہے لندن سے، اور ایک بہت بڑا دعویٰ، ایک بہت بڑا الزام کہ جو ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی پوری منصوبہ بندی لندن میں ہوئی، اور اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب موجود تھے اور ساری پلاننگ کا وہ حصہ تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ جب لندن آ جاتی ہیں تو پھر اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں، لیکن بہرحال انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس پہ ڈیٹیلز ہوں گی، آئیں گی انویسٹیگیشن کے بعد، اس وقت تک کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اور بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی تو جوائے لینڈ فلم فائنلی ریلیز ہو گئی ہے پنجاب کے علاوہ ہر جگہ، پنجاب میں پابندی ہے۔ اس فلم میں ایسا کیا ہے جس سے دیکھنے سے ہمارا معاشرہ خراب ہو جائے گا؟ اس کے مخالفین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم نے بات کرنی ہے اس فلم کی جس کا نام ہے جوائے لینڈ۔ یہ فلم 18 نومبر کو پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں ریلیز ہو گئی ہے۔ اس فلم کو لے کے بڑی کنٹروورسی بھی جنریٹ ہوئی، اس کے مخالفت میں بھی ہم نے بڑے بیانات بھی دیکھے، اور پھر اس کو ہم نے عدالتوں پہ میں پٹیشن بھی اس کو لے کے دائر ہوئی کہ اس پہ پابندی لگے۔ تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جاننا ہے ایگزیکٹلی کہ اس فلم میں ہے کیا، ہمیں جاننا ہے کہ اس فلم میں ریزرویشنز ہیں کیا، اس فلم میں خطرات ہیں کیا، اس فلم سے خدشات ہیں کیا، جو اس کے مخالف ہیں وہ اس کے مخالف کیوں ہیں، اور جو اس کے مخالف نہیں ہے وہ اس کے مخالف کیوں نہیں ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ جبران ناصر صاحب لائر ہیں، سینئر لائر ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی کراچی سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نیاب علی ہیں، ٹرانس ایکٹیوسٹ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ نیاب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے مشتاق احمد خان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ جوائے لینڈ کو لے کر آپ نے عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، آپ پٹیشن لے کے بھی گئے اور آپ کے بڑے بیانات بھی سنے۔ سب سے پہلے مجھے بتائے گا کہ ایسا کیا ہے اس فلم میں جس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس فلم کی نمائش نہ ہو اور اس پر پابندی عائد کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس کے خلاف گزشتہ 2-2.5 سال سے پارلیمنٹ کے اندر کوششوں میں لگا ہوں۔ اسی طرح میں نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو چیلنج کیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی، اور میں میڈیا میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی چینل کے اوپر بھی کئی پروگرام اس حوالے سے کر چکا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ خنثی پرسن کے لیے نہیں ہے، انٹرسیکس کے لیے نہیں ہے، یہ یونک اور خواجہ سرا کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک تہذیبی دہشت گردی ہے جو ہماری خاندانی نظام، ہماری شادی بیاہ کے جو ادارہ ہے اس کے خلاف، ہماری فیملی سسٹم کے خلاف، ہماری اقدار، روایات اور مسلم عورت کی جو ماڈسٹی ہے اور ان کے جو شرف نسوانیت ہے اس کے خلاف۔ اب اسی جہد کے دوران آپ کو پتہ ہے جوائے لینڈ کی فلم آ گئی۔ اب جو جوائے لینڈ کا یہ فلم جس کا پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا، اور پھر جب میں نے اس کی تفصیلات کلیکٹ کی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فلم یہ ایک فیملی فلم نہیں ہے۔ خود اس فلم کے جو پارٹنر ہیں سائم صادق کے ثانیہ سعید، وہ کہتی ہے کہ یہ ایڈلٹ کے لیے ہے۔
फिर आप देख रहे हैं इसके ऊपर जितनी रिव्यूज आई हैं, आप तो खैर फिल्म नुमाइश के लिए पेश हो गई है, आपने भी देखी होगी, हो सकता है नायाब ने भी देखी हो सकता है दूसरे लोगों ने भी देखी हो, लेकिन मैंने तो इसके रिव्यूज़ जो हैं वो देखें, गार्डियन में जो आए हैं, वैरायटी मैगजीन के अंदर जो आए हैं, या दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, उसकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि ये पहला पाकिस्तानी फिल्म है जिसको अमेरिकन फंडेड है, जिसको अमेरिका ने फाइनेंस किया है। फिर आप देखें कि इस फिल्म को LGBTQ कैटेगरी में अवार्ड मिला है, यानी ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की किसी फिल्म को साइंस के इन्वेंशंस के लिए, ख़वातीन और बच्चों की हुकूक के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, सेहत और तालीम की बेहतरी के लिए, उसके लिए कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें उस कैटेगरी में हमें अवार्ड मिले। हमें अवार्ड मिलता है तो LGBTQ कैटेगरी में। LGBTQ सिरे से एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, इस्लाम के तालीमात के मुताबिक। इवन के OIC ने भी कलेक्टिवली ये स्टांस अपनाया है कि हम इंटरनेशनल फोरम पर LGBTQ को मुस्तरद करते नहीं मानते। तो ये जो LGBTQ कैटेगरी में फिल्म है, ये पाकिस्तान की नेकनामी नहीं, ये बदनामी है। अच्छा, आप इसके कंटेंट से वाकिफ हैं? जी, मैं इसके कंटेंट पे, अगर आप मुझे मौका देते मैं उसके कंटेंट्स पे आपको बात कर लूं। अगर मेरी सर मैं वापस आती हूं, मैं ठीक है, हाँ जी, अगर इस कंटेंट्स में कोई वो है जिसने ये फिल्म देखी है तो वो मुझे बता दे। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो फिल्म है ये लाहौर की राना फैमिली के ऊपर है, जिसमें 2 भाई हैं, एक का नाम कलीम है, दूसरे का नाम हैदर है। उनकी वालिदा वफात पा चुकी है और उनकी वालिद जो हैं वो व्हील चेयर के ऊपर माजूर हैं, दोनों शादीशुदा हैं। हैदर जो हैं वो फिल्म की स्टोरी ये है कि वो इम्पोटेंट हैं और उसकी वजह से वो बीवी उससे जो है वो नाराज़ है। वो एक एरोटिक डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे एक ट्रांस वेमेन मर्द होता है। उस ट्रांस वेमेन के साथ वो लव अफेयर बीबा के साथ जो हैं वो उसके शुरू हो जाते हैं। अब जो इस फिल्म में हैदर की बीवी है वो उसके भाई कलीम के साथ उसका रिलेशन होता है और वो उसी से, यानी कितनी बदकिस्मती है कि उसी से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और उनके वालिद जो व्हील चेयर पे है उनका अपने हमसाई के साथ ताल्लुकात हैं। ये फिल्म सिर्फ मेल टू मेल लव अफेयर को नहीं बताता, ये फिल्म सिर्फ सेम सेक्स लव अफेयर को नहीं बताता, बल्कि उसके साथ साथ ये जो मुहर्रिमात हैं, यानी जो देवर के साथ ताल्लुक है, जो वालिद का पड़ोसियों के साथ ताल्लुक है, ये उन तमाम रिश्तों के ऊपर छुरी चलाता है, उस तमाम रिश्तों को खत्म करता है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही खौफनाक फिल्म है जो जिसकी किसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर इजाजत जो हमारा फैमिली वैल्यू सिस्टम है उसके लिए ये खतरनाक है। सेनेटर साहब का ये कहना है और जो उसका कंटेंट है वो भी उन्होंने बयान कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये वाली फिल्म है तो क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर है जो ये बात करें? देखें, जो फिल्में होती हैं वो किसी भी मुआशरे का जो उसके अंदर होने वाले वाक़यात होते हैं उनका आकाश होती हैं। वो उसके होने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनको ना सिर्फ वो डिपिक्ट करती हैं, उसमें किसी भी चीज़ की प्रमोशन का जो सवाल नहीं पैदा होता। जहाँ तक जॉयलैंड का सवाल है, वहाँ पे वो एक स्टोरी है और स्टोरी को सिर्फ फिल्माया गया है। उसको इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना देना कि कहीं वो चीज़ होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है, कहीं पे वो चीज़ हमारे बताई गई, हमारे दिखाई गई है। नहीं, उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। इन अ सेंस कि जाहिर सी बात है अगर एक ट्रांस वुमेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या उसके साथ किसी किस्म की एक अफेयर सॉर्ट ऑफ थिंग दिखा रहे हैं, उसकी एसोसिएशन एफिलिएशन, तो क्या ये चीज़ है? ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ना बड़ी क्लियर करना चाह रही हूँ कि देखें, अगर ट्रांसजेंडर वुमेन के साथ कोई बंदे का अफेयर दिखा रहे हैं तो आपके पास 50 मुफ्तियाने कराम का फतवा मौजूद है कि आप ख्वाजा सरा जो है वो एक मर्द के साथ शादी कर सकता है, और ये फतवा मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। सब ने इसके ऊपर बहुत चर्चा आज से 3-4 साल पहले किया था। मसला ये है, अगर मर्द मर्द के साथ या औरत औरत के साथ अपने ताल्लुकात बना रहे, डेट इज़ हम जिन्स प्रति एंड इट इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इस फिल्म में ये कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, अगर जो सेनेटर मुश्ताक साहब बार बार ये जब इन्होंने जॉयलैंड को उसके अंदर जाके चैलेंज किया तो मैं आपको क्लैरिफाई करती चलूं कि इस
को उन्होंने किसी भी इस मकसद के तहत नहीं किया कि ये कहीं मुआशी इक़्तिदार के ऊपर हमला है, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी ऐसे कंटेंट मौजूद है, फिल्में मौजूद हैं, बनती हैं जो कि हमारे मुआशरे का चेहरा दिखाती हैं। अगर आपने उससे तरबियत हासिल करनी है और आपने अपनी तस्दीक करनी है, डेट इज अप टू यू। बिल्कुल ठीक है, आप उसको ये आपके डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। जिब्रान नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब जब एक तरफ तो ये कि जो फिल्म्स बनती हैं वो हमारे माशरे की अक्कास होती हैं, बट दूसरी तरफ क्या ये ज़रूरी होता है कि जो फिल्म में हो रहा है, जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, उनको माशरा एडॉप्ट भी कर रहा है? ये वो ख़तरात हैं जो हम कह रहे हैं कि फैमिली वैल्यू सिस्टम, और जो सेनेटर साहब ने भी कुछ बातें की हैं, योर टेक। देखिए नादिया, अगर मौजू ये रहेगा कि इस फिल्म में क्या है और वो फिल्म किसको पसंद आ रही है और नापसंद आ रही है, तो ये एक ना ख़त्म होने वाली बहस है और एक सतही बहस है। मेरे ख्याल में असली हकीकी बहस ये है कि क्या हम बतौर माशरा और बतौर कौम अपनी हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, और अगर हुकूमतों ने सूबाई सतह पे और वफाकी सतह के ऊपर फ़िल्मों की सर्टिफिकेशन के हवाले से बोर्ड्स तरतीब दिए हैं और रूल्स और कवानीन तरतीब दिए हैं, तो क्या उन रूल्स की पासदारी हो रही है कि नहीं हो रही। 22 करोड़ में से कोई भी इंसान, चाहे वो एक आम शहरी हो, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर हो, वो कोई जज हो या वो कोई मिलिट्री का अफसर हो, वो खड़े होकर कह दे कि नहीं जी, जो मेरा व्यू है, वर्ल्ड व्यू, वही असल मोरालिटी है या वही ग्लोरी ऑफ इस्लाम है या वही माशरे के लिए अच्छा है, उसका जमहूरी हक है, वो ज़रूर ये कह सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तनकीद करना, तारीफ़ करना, दोनों आपका जमहूरी हक है, मगर 22 करोड़ आवाम उस तरीके से मोल्ड नहीं हो सकते। अगर मेरे ख़्याल में किसी भी सियासी जमात को या किसी भी फ़रीक को इस बात पे एतराज़ है कि हमारे मुल्क के जो सेंसर बोर्ड्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करते, या उनके अंदर जो मेंबर्स, जो अरकान हैं, वो बाकायदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, या उनकी इतनी स्किल्स या क्वालिफ़िकेशन नहीं है, चूँकि जो भी आपको रूल्स के तहत शराइत हैं जिसके तहत किसी फिल्म के नशर होने से पहले आपने उसको अप्रूव करना है, और उसमें आर्टिकल 19 की लैंग्वेज अक्सर एक्ट्स में अडॉप्ट हुई हुई है कि वो ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, वो हमारे दिफाई इदारों या सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो, वो हमारे फ़ॉरेन जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब ना करे, और वो मोरालिटी और डिसेंसी के ख़िलाफ़ ना हो। मगर जहाँ एक फ़िल्म अप्रूव हो जाती है और एक प्रोसेस से गुजर जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हुए, और साथ में देखिए एक रेटिंग का भी सिलसिला है। यकीनी तौर पे फिल्में प्रोपेगेंडा के तौर पे भी आती हैं, कमेंट्री के तौर पे भी आती है और डिपिक्शन के तौर पे भी आती हैं। मैं एक मिसाल यूँ दूंगा, खुदा के लिए पाकिस्तान में फ़िल्म बनी थी, उसको आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा है, बेशक वो गुड है या बैड है, बट आप उसमें एक तबलीग कर रहे थे। आपने उसमें नसीरुद्दीन शाह की शक्ल के अंदर एक दीनी आलिम को दिखाया जो डायरेक्टली अहादीस मुबारक या कुरान पाक से कोट करके एक तालीम दे रहा है मूवी के क्लाइमेक्स के अंदर, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये फिल्म प्रीच करने के लिए बनी है। कुछ फिल्में होती हैं जो सटायर होती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर इंसान और गधा आई थी, उसमें प्रीच नहीं कर रहे थे मगर एक तंज कर रहे थे, वो एक कमेंट्री थी, आपने वो भी बैन कर दी। और कुछ फिल्में सिर्फ माशरे की डिपिक्शन दिखाती हैं कि जी इस तरह के भी किरदार माशरे में होते हैं, इस तरह की भी हकीकतें माशरे में होती हैं। अब रेटिंग्स एक और तरीका है कि जो इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, जो छोटे माइंड्स हैं, जो समझ नहीं सकते कि फिल्म क्या कर रही है और क्या पैगाम दे रही है, तो आप पीजी रेटिंग लगाते हैं, PG 13, PG 15, और जब एडल्ट रेटिंग आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में आप ऑडियंस को ट्रस्ट करें। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में 400 या 500 थिएटर्स होंगे, इन थिएटर्स के ऊपर बैन करके अगर आपको लगता है आप नजरियाती हदूद का दिफा कर रहे, तो मेरे ख्याल में आप गलत फहमी का शिकार हैं। कल को ये फिल्म यूट्यूब पे डल जाए, कौन क्या कर सकता है इसके बारे में? तो वैसे ये फिल्म ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ने अगर क्लियर कर दी है तो मेरे ख्याल में ये बहस अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक, प्लीज अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। वापस आती हूँ। ये दोनों जो पॉइंट्स जो रेज हुए हैं दोनों पैनलिस्ट की तरफ से सेनेटर साहब के सामने रखेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, अब बात यहाँ पर यही हो रही है कि आप एक 300 से 400 सिनेमा घर हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें, लेकिन जिस तरह से नयाब ने भी बात की कि ये हमारे माशरे में हो तो रहा है, लेकिन बहरहाल इस पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अगर इनकी बात का जवाब देना चाहिए। एक चीज़ तो यह है कि मैं ज़रा इस बात को क्लियर कर लूँ कि नायाब जो हैं वो इस्तिलाहात को गुडमुट कर रही हैं। ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर नहीं है, ख्वाजा सिरा यूनक को होते हैं, कैस्ट्रेटेड मैन, और दूसरा खुंसा होता है इंटरसेक्स। ट्रांसजेंडर जो हैं वो ख्वाजा सिरा नहीं है। ट्रांसजेंडर वो बंदा होता है जो फिज़िकली मुकम्मल होता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है, लेकिन जेंडर डिस्फोरिया और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से अपने सिन्फ और अपनी जेंडर से मुतमईन नहीं होता, इसलिए दूसरे जेंडर में अपने आप को शुमार करता है।
تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ سیم سیکس لو افیئر، سیم سیکس میرج اور سیم سیکس تعلقات ہی پر مشتمل یہ فلم ہے، اور اسی وجہ سے LGBTQ کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کانز فلم فیسٹیول میں ایوارڈ ملا ہے، اور اسی وجہ سے آسکر کے لیے اس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات 4-5 کی آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک بات آپ نے کی ہے۔ بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو سوشل میڈیا کیا دے رہا ہے، ہماری الیکٹرانک میڈیا کیا دے رہا ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ سینیٹر صاحب، جب یہ ایشو بنا اس کے وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنائی اور پوری ایک لمبی لسٹ ہمارے سامنے ہے، منسٹر فار پولیٹیکل افیئرز، اکنامک افیئر، منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، منسٹر فار کمیونیکیشن، منسٹر فار بورڈ انویسٹمنٹ، منسٹر فار IT ایڈوائزر ٹو PM۔ بہرحال یہ بہت بڑی ایک لسٹ بھی بنی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی اس کو بین اس پہ سے ختم ہوگا، اور پنجاب نے اس کو بین کیا۔ نایاب ایک سوال، یہ جو بار بار LGBTQ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، اب LGBT اسٹینڈ فار ڈیفینیٹلی یو نو ویل، تو پھر اگر اس فلم میں وہ چیز نہیں ہے جس کا ہم بات کر رہے ہیں یا آپ بات کریے، تو یہ اس میں فال کیوں ہو رہی ہے LGBTQ میں، اور پھر وہاں سے اس کو ایوارڈ ملتا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ذرا کوئکلی چیزوں کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گی کہ LGBTQ T اسٹینڈ فار ٹرانسجینڈر پرسن، اٹس اے گلوبل موومنٹ جس کے اندر ڈفرینٹ لوگ جن کی صنف اور جنس کے اعتبار سے جو مختلف ہیں ان کی ایک موومنٹ کو LGBTQ موومنٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اینڈ اس کے اندر انٹرسیکس پیپل LGBTQIA+، تو وہاں پہ انٹرسیکس کو تو انہوں نے جہاں پہ ریکگنائز کر دیا سینیٹر صاحب نے، تو وہ تو سمجھ لیں کہ وہ بھی تو LGBTIQA+ موومنٹ کا حصہ ہو گئی۔ The T stand for transgender and we have Transgender Rights Protection Act 2018 in پاکستان جو کہ پاس ہے نافذ العمل ہے۔ دوسری بات یہاں پہ جی میں بالکل وضاحت کر رہی ہوں سینیٹر صاحب، دیکھیں جی، تو جہاں پہ جو ٹرانسجینڈر پرسن کا جب قانون موجود ہے تو ان کو اس قانون کو بھی انہوں نے حضرت نے چیلنج کیا ہوا ہے، نہ صرف وفاقی شرعی عدالت میں بلکہ انہوں نے اس کے مقابلے میں بہت سے نئے بلز پیش کیے ہیں۔ اگر میں ڈیفینیشنز کے اوپر آؤں تو ڈیفینیشنز یہاں پہ تو مجھے جینڈر سٹڈیز اور کی مجھے یہاں پہ کلاس لگانی پڑے گی، لیکن میں صرف یہ سمجھ کے لیے بتا دوں کہ جب ہم لفظ خواجہ سرا استعمال کرتے ہیں اور اس فلم کے اندر جو بیبا نام کا کریکٹر ہے وہ بھی خواجہ سرا کریکٹر ہے، ہم یہاں پہ 400 سال سے موجود ہیں اس بر صغیر پاک و ہند میں، ہم پاکستان بننے سے پہلے موجود ہیں۔ ہم بتائیں گے نا آپ کو کہ خواجہ سرا کیا ہے، ہم بتائیں گے ہماری آئیڈینٹی کیا ہے۔ اگر میں خواجہ سرا ہوں، میں آن کرتی ہوں میری شناخت کیا ہے، میں ایک انڈیجنس پاپولیشن جو حصہ ہے۔ آپ جب اسلامی رول کی بات کرتے ہیں تو مغلیہ دور کے اندر جس ایرا کو آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے برصغیر کے اوپر رول کیا، تو آپ مغلیہ ایرا کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تو ہمیں عزت تھی۔ ایکچولی جتنا پرچار جو LGBTQ کا ان لوگوں نے کیا ہے، ہم تو اس لفظ کو اپنے لیے استعمال ہی نہیں کرتے۔ جب یہ قانون بن رہا تھا، I was part of that meeting کہ ٹرانسجینڈر آپ نہیں کرتی ہوں گی استعمال، لیکن اگر اس کانٹیسٹ میں فال کر رہی ہے اور اس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے اور وہاں سے اس کو ایوارڈ مل رہا ہے تو آٹومیٹکلی دیکھیں میں آپ کو یہی بتاتی ہوں، یہی کلیئرٹی کر رہی ہوں۔ T stand for transgender persons. Transgender person is legal identity in Pakistan and it is allowed، اور پاکستان کا قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور جب تک یہ قانون جو ہے جس کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں وہ ختم ہوتا ہے تب تک تو جو یہ ہماری پروٹیکشن ہے۔ اور اب مجھے انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ایوارڈ ملا ہوا ہے اسی کیٹیگری کے اندر، تو اس کا مطلب کیا میں ہم جنس پرستی کا پرچار کرتی ہوں؟ آنسر از نو۔ ٹھیک ہے جبران ناصر صاحب، آپ کے اس پہ لاسٹ کامنٹ لینے ہیں۔ سارا گیم جو ہے وہ LGBT اور Q کیٹیگری میں اگر یہ فال کر رہی ہے، اس پہ آپ بھی اپنا مجھے دے دیجئے پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیے ہم کانز فلم کی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ایڈلٹ فلم ایوارڈ کی بات تو نہیں کر رہے، ہم کوئی سیکس فلم ایوارڈ کی بات تو نہیں کر رہے۔ لیکن سر ایڈلٹ فلم اگر اس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے تو ہم اپنے آپ نے سوال کیا ہے تو آپ جواب سن لیجئے نا، جواب سن لیجئے۔ نہیں میرا ہاں میں جواب سن لیجئے، آپ نے سوال کیا، جواب کیا۔ دیکھیے کوئی بھی انسان جو ٹرانس کی ڈیفینیشن میں فال کرے یا لیسبین کی ڈیفینیشن میں فال کرے یا گے کی ڈیفینیشن میں فال کرے یا بائی سیکشول کی ڈیفینیشن میں فال کرے یا مزید یا کوئر کی ڈیفینیشن میں فال کرے، اگر اس کی زندگی پہ آپ کسی بھی قسم کی فلم بنائیں گے تو وہ کانز کا جو رولز ہیں وہ اس کی کیٹیگری میں اس کو کنسیڈر کریں گے۔
جو آپ جس ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں جو بڑی سالوں کے بعد کانز نے ریوائیو کیا، اس سے بڑا جوری ایوارڈ جو ہے وہ اس فلم کو کانز سے ملا ہے، جو آج تک بر صغیر کی کسی فلم کو نہیں ملا، اور اس کا LGBTQ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اگین آپ سے ایک بات کروں گا کہ ہم ایک بنیادی بحث کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس وقت کچھ کمیٹی کے ممبران کے نام پڑھ کے بتائے، کیا آپ کا یا مشتاق صاحب کا یا کسی اور کا دعویٰ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے جس نے اس کو پاس کیا ہے، تو وزیر اعظم گلوری آف اسلام ڈیفینڈ نہیں کر رہے، وہ امریکی فنڈڈ ہیں، وہ کسی غیر بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں؟ کیا ان کو بھی کوئی ٹرانس فنڈنگ یا LGBTQ فنڈنگ آ رہی ہے؟ جو اس کمیٹی کے تمام لوگ ہیں، جو بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں، کچھ آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، کیا وہ اسلام کے بارے میں پرواہ نہیں ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں کی پرورش اس ملک میں بری ہو؟ پارلیمان نے کیا تھا، اس کو بھی سینیٹر صاحب نے جا کے چیلنج کیا ہوا ہے۔ چیلنج کر رہا ان کا حق ہے، مگر کیا ان کے چیلنج کرنے سے وہ صحیح ثابت ہو گئے؟ کیا سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی فیصلہ دے دیا؟ پلیز ٹھیک ہے، دیکھیے میرا ون لائنر تو یہ ہے کہ جب چلیں سینسر بورڈ کے چیئرمین سے رابطہ کیا کہ آپ نے اس فلم کو اجازت دی ہے، تو اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا آپ نے یہ فلم دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا بھائی جب آپ نے نہیں دیکھی تو آپ نے اس کو لائسنس کیسے نمائش کا جاری کر دیا؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے تو ممبرز، تو میں آپ کو اس بات کا یہ جواب دوں گا کہ پنجاب کے اندر مونس رائی صاحب نے یہ فلم دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ اس میں بین کیوں کیا گیا ہے، اور جماعت اسلامی کے اراکین نے لاہور میں فلم دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ اس کو بین کیوں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جینڈر ریفارم میں جتنے بھی پیسے پاکستان کو ملتے ہیں جینڈر ریفارم میں نے عدالت میں کہا ہے کہ گزشتہ 5 سال کی جینڈر ریفارمز میں جتنے پیسے آئے ہیں اس کے حساب کتاب گورنمنٹ سے مانگو گے، وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اور جن مقاصد کے لیے خرچ ہوئے ہیں اس کی تفصیلات آ جائے گی تو ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جائے گی۔ یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے، ایکٹ آف وار ہے پاکستان کی تہذیب کے خلاف، اور اس میں ہمارا پارلیمنٹ اور ہماری حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر ان کی بن گئی ہے۔ آپ کے ہاتھوں پہ تو ہمارا خون ہے، جو آپ کی کیمپین کے بعد ہمارے 3 لوگ قتل ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ ایسے سینیٹر صاحب، ایسے آپ ٹرانسفوبک ہیں اور آپ ٹرانسفوبیا پھیلا رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا سینیٹر صاحب۔ ہم پاکستانی شہری ہیں، ہمارے حق ہے، یہ ایسا نہیں چلے گا۔ آپ پوری کی پوری وزڈم آف پارلیمنٹ کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے میجورٹی کے ساتھ یہ قانون پاس کیا تھا، ایسا نہیں ہوتا سینیٹر صاحب۔ آپ دیکھیں، اگر میں کہوں آپ مرد نہیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ نامرد ہیں یا پھر آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ دوسروں کے اوپر تہمت اور بہتان لگانے کے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ This is not the way how you defend Islam۔ یہ ایک کنٹروورسی ہے اور اس کو آپ ہم سے ہمارے خلاف سیاسی ووٹ نہیں ملنے، آپ کو آپ کی پارٹی نے نہیں جیتنا ہے، آپ کو سیاسی ووٹ بالکل بھی نہیں ملنے، آپ اس طریقے سے ہمیں نہیں کر سکتے پوائنٹ آؤٹ۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب یہ معاملہ عدالت میں ضرور ہے، لیکن ایک کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے، حالانکہ جو پارلیمنٹ میں جو بھی ایکٹ ہے اس کو بھی اب چیلنج کیا جا چکا ہے، تو پارلیمنٹیرینز یا عدالتیں اس سے بہتر ڈیسائیڈ کریں گی، لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو اس فلم کو متنازع بنا دیا گیا یا اس فلم پہ پابندی لگا دی گئی، یہ چیزیں تو سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے، اس کا کنٹینٹ کیا ہے ایگزیکٹلی، وہ اس پہ ہم ایک ڈیبیٹ کرانا چاہ رہے تھے۔ بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ ناظرین، مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔